ڈرامے کا پہلا ایکٹ ریونڈ ہیل کے گھر پر سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ ریلیجیس منسٹر بھی ہے اور سیلم کا پادری بھی ہے۔ پہلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پادری ہیل اپنی بیٹی کے بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے اور وہ بیمار ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی بیماری کا پتہ نہیں لگا سکے۔ پیرس کو یہ خوف ہے کہ اس کی بیٹی پر جادو کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو مین روڈ پر آوارہ پھرتے اور اڑنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا تھا اور اس کے بعد سے وہ بے ہوش ہے۔ اس واقعے سے ایک رات پہلے اس نے لڑکیوں کے ایک گروپ کو جنگل میں جادو کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ اس گروپ کی ہیڈ ایبیگیل ولیمز ہے، جو کہ اس کی بھتیجی ہے۔ اس گروپ میں اس کے ساتھ ایبیگیل کے ساتھ اس کی سہیلیاں مرسی، میری اور روتھ بھی شامل تھیں اور وہ جنگل میں ڈانس کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بے لباس تھی اور ان کے پاس جادوگرنیوں والا کالڈران بھی تھا۔ وہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ ٹٹوبا، جو کہ پیرس کی نوکرانی ہے، کچھ جادو کے منتر پڑھ رہی تھی۔ پیرس کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کسی قسم کا جادو کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان سب لڑکیوں نے مرغی کا خون بھی پیا تھا، اور وہ اصل میں ایبیگیل ولیمز یہ چاہتی تھی کہ جان پراکٹر، جو کہ اس ڈرامے کا ہیرو ہے، اس کی بیوی الزابتھ مر جائے، اور جس کے لیے وہ یہ جادو کروا رہی تھی۔ ٹٹوبا ایک افرو امریکن خاتون ہے جس کو پیرس اپنے ساتھ بارباڈوس سے لے کر آیا تھا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے قبیلے کے لوگ جادوگر تھے، اس لیے ٹٹوبا پر سب کو ہمیشہ شک رہتا ہے۔ پیرس اپنی بیٹی کے لیے بھی پریشان ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں پریشان ہے۔ بہت سے لوگ ٹاؤن میں پہلے ہی اس کی عزت نہیں کرتے، اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کی اپنی بیٹی پر وچ کرافٹ کیا گیا ہے تو پھر لوگ اس پر بالکل بھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ایک پادری کے گھر شیطان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پادری جھوٹا ہے۔ اس لیے ریونڈ پیرس کو یہ فکر تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ بات پورے قصبے میں پھیل چکی تھی اور لوگ اس کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ تھامس پٹنم اور اس کی بیوی این پٹنم وہاں آئے۔ جب انہوں نے پیرس کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وچ کرافٹ ہے۔ تھامس پٹنم ان کا ہمسایہ ہے، اسی قصبے کے رہنے والا ہے۔ وہ ایک لالچی آدمی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ زمین کسی طرح سے ہتھیا لے۔ تھامس پٹنم کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے بہت سے بچے وچ کرافٹ کی وجہ سے مرے ہیں، اور وہ پیرس کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ تمہیں ڈیول کو پکڑنا چاہیے۔ اسی دوران جب پٹنم اور اس کا ہسبینڈ پیرس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایبیگیل، جو کہ بہت چالاک لڑکی ہے اور ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے اور اس ڈرامے کی وہ ایک ولن ہے، وہ اپنے گروپ کی تمام لڑکیوں کو اکٹھا کر کے انہیں یہ سمجھاتی ہے کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی لڑکیاں وہاں سے جاتی ہیں تو جان پراکٹر آ جاتا ہے۔ ایبیگیل اسے روک لیتی ہے، اسے فلرٹ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی اس سے پیار کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے ہم دونوں کو جدا کر دیا۔ اس کے جواب میں جان پراکٹر کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میرے تعلقات ایک غلطی تھی، ایک گناہ تھا جس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔
جان پراکٹر کی اس ایک غلطی کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سمجھدار آدمی ہے اور سیلم کے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ جان پراکٹر پیرس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بیٹی کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ وچ کرافٹ نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک بیماری ہے۔ پھر ایک نرس ربیکا کمرے میں داخل ہوتی ہے جو کہ ایک بزرگ خاتون ہے اور اس گاؤں میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے اور وہ بہت سمجھدار خاتون ہیں۔ وہ جب اسے دیکھتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ بچی بیمار ہے، اکثر بھاگ دوڑ کر کے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے اور یہ وچ کرافٹ نہیں ہے، مگر اس کی بات کوئی نہیں مانتا، بلکہ اس سارے عمل کے لیے پیرس نے ایک وچ کرافٹ کے ماہر ریونڈ ہیل کو بلایا ہوتا ہے۔ وہ وچ کرافٹ کے ماہر ریونڈ ہیل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آئے اور اس کی بیٹی کو دیکھے اور یہ سارا معاملہ حل کرے، جبکہ اس کے گھر کے باہر لوگوں کا مجمع لگا ہوتا ہے۔ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہی اس گاؤں میں وچ کرافٹ شروع ہو چکا ہے، یہاں پر شیطان موجود ہے اور جس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں ریونڈ ہیل وہاں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد وہ سب لوگوں سے انٹیروگیشن شروع کر دیتا ہے، اور جب سب لوگوں سے وہ مختلف سوالات پوچھتا ہے تو اسے ایبی گیل کے جوابوں پر کچھ شک ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مزید انٹیروگیشن کرتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھ پہ شک ہو رہا ہے تو وہ سارا الزام ٹیٹوبا پہ لگا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹیٹوبا ہی وچ کرافٹ کرتی ہے۔ ٹیٹوبا کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انکار کرے گی تو اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ میں کوئی جھوٹی کہانی بنا کر ہی بچ سکتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں خود ڈیول یعنی شیطان کے کنٹرول میں ہوں اور اس گاؤں کے بہت سے لوگ ہیں جو وچ کرافٹ کرتے ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز پٹنم اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کا نام لیتے ہیں جن سے ان کی دشمنی ہوتی ہے، اور وہ ٹیٹوبا سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا یہ لوگ بھی وچ کرافٹ کرتے ہیں؟ معاملات کو مزید الجھانے کے لیے ایبی گیل بھی سوالات کرتی ہے اور وہ ٹیٹوبا سے کہتی ہے کہ اگر وہ تمام شیطانوں کے یعنی وچ کرافٹ کرنے والے لوگوں کے نام بتا دے گی تو وہ محفوظ رہے گی، ورنہ اس سے سزائے موت مل سکتی ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں سب لوگوں کے نام بتاؤں گی۔ اس طرح سے پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو ڈھونڈو، شیطان کو پکڑو، اور ہر طرف یہ شور مچ جاتا ہے، اور اس طرح سے سیلم کے گاؤں میں وچ ٹرائلز شروع ہو جاتے ہیں، اور سیلم قصبے کے بہت سے لوگوں کو وچز قرار دے کر ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں اور انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔